کہ میاں بیوی میں جب تک تقوی الہی نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، اللہ کا خوف نہیں ہوگا، ایک دوسرے کا حقوق نہیں پہچانیں گے، تب تک کبھی بھی زندگی کی گاڑی صحیح نہیں چل سکتی۔ یاد رکھیں، اگر میاں بیوی کی زندگی کی گاڑی، ان کی لائف سیٹل نہیں ہے، تو پھر آنے والی جنریشن اور آنے والی نسلوں پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، بہت بیڈ اثر پڑتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اسی لیے آقا نے تقوی الہی کا حکم پہلے دیا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کہ دنیا کی جنت یہ ہے کہ میاں بیوی ایک ہوں اور نیک ہوں۔ ایک ہو یعنی مزاج ٹیلی کرے، مزاج میں مطابقت ہو، مناسبت ہو، اور نیک ہو، اللہ کا ڈر اور خوف ہو، پہچانے ایک دوسرے کا۔ دیکھیے، یہ نکاح کا مسئلہ ایسا ہے، اس کو قانونی داؤ پیچ سے نہیں چلایا جا سکتا ہے۔ قانونی داؤ پیچ میں چلے جائیں گے تو جو دل میں احترام وغیرہ ہے وہ بھی نکل جاتا ہے، اور جب احترام وغیرہ ہی نہیں رہ جائے گا تو پھر گھر کے کونے میں میاں بیوی کو رہنا ہے، وہاں کوئی لاٹھی کا لے کر کے بیٹھے گا نہیں قانون کا سہارا دلانے کے لیے۔ وہاں یہی ہے کہ ہمارے اندر سماج کے بارے میں شرم و حیا ہو اور اللہ کی ڈر ہو اور ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں، تبھی جا کر کے پھر زندگی کی گاڑی صحیح چلے گی، اور جب ان دونوں کی گاڑی خوشگوار ہوگی تو پھر آنے والی نسلیں بہت بہتر اتریں گی، اور اگر نہیں تو پھر نسلیں ایسے ہی آئیں گی جیسے آج ہمارے لیے مصیبت بنتی جا رہی ہیں، اور ہر جگہ ہم اپنے اولاد سے پریشانی کا شکوہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک باپ کس عدالت کے دروازہ کھٹکھٹانے جائے گا کہ ہمارا بیٹا ہمارا احترام نہیں کرتا ہے؟ ایک بیوی شوہر کے خلاف کس کورٹ میں یہ مقدمہ دائر کرے گی کہ ہمارا شوہر کسی راہ چلتی عورت نے اگر راستہ پوچھ لیا تو چبڑ بات کرتا ہے، لگتا ہے کہ آدھا کلو شکر لیے ہوئے ہے، اور گھر میں آتا ہے تو چہرہ چورن کھائے بنا لیتا ہے۔ ایک بیوی، ایک شوہر کس کورٹ میں جا کر کے اپیل دائر کرے گا کہ ہماری بیوی ہم سے وہ پیار اور محبت کا اظہار نہیں کرتی ہے جو کرنا چاہیے؟ یہ قانون سے نہیں چلنے والا ہے، یہ چلے گا ایک دوسرے کے جوڑ سے، دلوں میں احترام سے، تقوی الہی سے، اللہ کے ڈر سے، اور جیسی ہماری سوچ، جیسی ہماری تھنک، جیسی ہماری تھاٹ، جیسی ہماری ذہنیت، جیسی ہماری فکر، جیسے ہمارے راستہ، ایسے ہی ہماری نسلیں وہ راستہ دیکھ کر کے طے کریں گی۔ اس لیے ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں۔ ٹائم بہت کم ہے، جلدی میں سیکنڈ پوائنٹ یہ کہ خطبہ نکاح سننا واجب اور ضروری ہے۔ عام طور پہ خطبہ نکاح جب ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارے ینگسٹر جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ سنتے نہیں، ایک دوسرے کو ٹھنکیاتے رہتے ہیں، یہ دھیان سے سنا کریں۔ تھرڈ پوائنٹ، تیسری بات، یہ خطبہ مجلس نکاح ایک عبادت کی جگہ ہے، اس کو عبادت ہی کی حیثیت سے لینا چاہیے۔ فورتھ پوائنٹ، چوتھی بات، آج کل ہم لوگ پروفیشنل ہو گئے ہیں، اگر کھانے کا جگاڑ پہلے ہو گیا ہے تو عام طور پہ نکاح میں پھر شرکت نہیں ہوتی ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ موقع ہے تو شرکت کرنی چاہیے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آئے اور کھائے دھیرے سے نکل لیے۔ پہلے نکاح ہونے لگتا تھا تو ہلہ مچ جاتا تھا، یہ نکاح ہوئے لگا، چلا ہو، سب کام چھوڑ کے چلے آتے تھے نکاح کی مجلس میں۔ اب کام چھوڑ کر کے کھا کر کے بھاگ لیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور شریعت یہ کہتی ہے کہ سب سے بہتر نکاح وہ ہے جس میں لاگت اور خرچہ کم سے کم ہو، اور وہ سب سے بہتر نکاح ہے جس میں فریقین دونوں گروپوں کے لیے بہت آسانی کا معاملہ کیا جائے۔ یہ شریعت کہتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ کچھ ہی جگہ ہے جہاں پہ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک تو مہر میں سنت جو ہے مہر فاطمی، وہ آج کل 2.25 لاکھ روپے کے قریب پہنچتی ہے۔ کوشش یہ ہو کہ وہاں پہنچا دیا جائے، تو وہاں شریعت چاہتی کہ خرچہ ہو بالکل کریں، کوئی حرج نہیں۔ دوسرے ولیمہ میں خرچہ کرنا چاہیے، اپنے گھر کھلائیں، دبا کے کھلائیں، کوئی دقت کی بات نہیں۔ تیسرے ایک جگہ اور ہے، اگر برا نہ لگے تو کہہ دوں، وہ ہے قاضی صاحب کی نکاح پڑھوائی، وہ بھی دینا چاہیے۔ اور جب یہی دینے کی بات آتی ہے تو مسئلہ پوچھنے لگتے ہیں۔ سب مسئلے میں نانی اور دادی اور خالہ کا چلے گا، لیکن جب مولوی صاحب کے دینے کے آئے گی، کہیں نکاح پڑھیے، دیوا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جہاں خرچہ کرنا ہے وہی آپ پوچھ رہے ہیں۔ جی بھیا ہمارا احترام نہ کری، ہم پوری دعا سمیٹ کے واپس لے کے چلیں گے، اس لیے اس کا خیال تو ضروری ہے۔ بات پوری ہوئی۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور آپ سبھی حضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ خطبہ نکاح ہوگا اور مختصر سی دعا ہوگی، اس میں شرکت کریں، پھر جا کے اپنا کھانا پینا کھائیں۔ الحمدللہ نحمدہ